ایسا خفیہ شہر جس نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہ ہے نین مڈول، ایک ایسا شاندار اور پر اسرار شہر جس نے اپنی تاریخی اہمیت اور حیرت انگیز تعمیرات کے باعث دبئی جیسے شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مائکرونیشیا کے پومپے جزیرے کے قریب واقع یہ شہر 100 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے جو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور نہروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ شہر اپنی انفرادیت، خوبصورتی اور قدیم دور کی غیر معمولی تخلیقات کی علامت ہے۔ نین مڈول ایک ایسا مقام ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کی ذہانت اور ہنر صدیوں پہلے بھی ناقابل یقین کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ نین مڈول نامی یہ شہر پومپی آئی لینڈ کے ایسٹ میں فورسٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پہلے پومپی آئی لینڈ کے کنگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد کاوا کے پودے کے جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین مڈول کی آتمائیں حملہ نہیں کرتی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین مڈول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ مینگروف اور ان کی جڑوں نے یہاں بنی اسٹرکچرز کو پوری طرح چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا ہوا ہے یہاں کا سب سے بڑا اسٹرکچر جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر بیسالٹ راک کہلاتا ہے جو لاوا کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک پتھر کا سلیب کم سے کم بھی 5 ٹن وزنی ہے، یعنی قریب 4 سیڈان گاڑیوں کے برابر، پر یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانس مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی مشکل ہو سکتا ہے، تو سوچے یہ کام 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں کیسے کیا ہوگا۔ اس پہیلی کی دلچسپی گیزا کی پیرامڈز اور ایسٹر آئی لینڈ میں بنے پتھروں کی اس کلچر سے ہرگز کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صاف کورل ریف اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ آخر کار پتھر لائے کہاں سے گئی اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا۔ لوگوں کے بیچ کہانیاں مشہور ہے کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا تھا، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ نہ ہی یہاں کی کوئی ہسٹری ہے اور نہ ہی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چینج ہوتی آ رہی ہے۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کی مین گروپس کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام تو پاسبل نہیں، اسی لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈار سکیننگ ڈیوائس کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پورے ایریا کی سکیننگ سٹارٹ کی گئی۔ لیڈر کی ویوز درختوں کے بیچ میں سے تو گزر سکتی ہے لیکن ٹھوس پتھروں سے ٹکرا کر واپس لیڈار ڈیوائس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ لیڈار کی اس ڈیٹا کی مدد سے ایریا کا ایک 3D ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیڈار سکین کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ریزلٹ سامنے آیا اس نے اس پورے ایریا کے چھپے ہوئے اسٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے قریب 90 اسٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں ریزیڈینشل کمپلیکسز، ٹیمپلز اور ریچول پلیسز بھی تھے۔ ایک چھپے ہوئے ریچول اسٹرکچرز کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا سکاؤ پاؤنڈنگ سٹون ابھی بھی موجود تھا، وہی پتھر جس پر کاوا کی جڑوں کو رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک اسٹرکچر ایک الگ مین آئی لینڈ پر بنایا گیا ہے اور ان تمام آئی لینڈ کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے آرٹیفیشل سی وال بھی بنائی گئی تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کچھ سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعہ یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بے شک جھوٹے ہی صحیح، لیکن مین میڈ آئی لینڈ وہ بھی اس دور میں بنانا واقعہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ آج کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئی لینڈ واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نین مڈول میں بسنے والے 800 سال پہلے مین مڈول آئی لینڈ کا پورا شہر بنائے بیٹھے تھے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ نین مڈول کے تمام سٹرکچرز میں
لگے بیسالٹ راک کا وزن 7 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 8 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی فری ٹرین جو کہ 8 کلومیٹر لمبی تھی۔ ایسی 8 ٹرینز کا وزن نین میڈول کے اسٹرکچرز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بیسالٹ راک یہاں آیا کہاں سے؟ پومپی آئی لینڈ کے دوسری سائڈ پہ قریب 18 کلومیٹر دور بیسالٹ راک کی ایک کوئری تلاش کی گئی، اور وہ بھی درختوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ 250 فٹ اونچی کوئری پر چڑھ کر دیکھا گیا تو وہاں حیرت انگیز طور پر ابھی تک مزار ڈراپ کی سلیبس موجود تھی، جو شاید کسی وجہ سے یہیں پڑی رہ گئی۔ ان سلیبس پر دھوئیں اور راکھ کے نشانات پائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں آگ لگا کر اوپر پانی ڈالا جاتا تھا، جس سے بیسالٹ راک سلیبس کی صورت میں کوئری سے الگ ہو جاتی تھی۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے آئی لینڈ کی پہیلی کا کچھ حصہ تو سالو ہو چکا تھا، اب باری تھی یہ جاننے کی کہ ان پتھروں کو کوئری سے 18 کلومیٹر دور نین میڈول تک کیسے لایا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ ایک ایک پتھر 5 ٹن سے 70 ٹن تک وزنی ہے۔ اتنا زیادہ وزن پومپی آئی لینڈ کے بیچ سے لے جانا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اسٹون کوئری اور نین میڈول کے بیچ اونچے پہاڑوں نے راستہ روکے رکھا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی طرح ان پتھروں کو اوشن تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر آئی لینڈ کی دوسری سائڈ تک کسی پورٹ میں رکھ کر پورا گول گھوم کر نین میڈول تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نین میڈول کے ساتھ سے فلور کو سونار اسکیننگ سے سرچ کیا گیا۔ وہاں 300 فیٹ کی گہرائی میں کچھ ایسے آبجیکٹس اسکین ہوئے جو شاید کسی بھی طرح سے فلور کا حصہ نہیں لگ رہے تھے۔ معلوم پڑا کہ کچھ بیسالٹ راک کے پلرز اوشن کے فلور پر بھی موجود تھے، جو شاید ٹرانسپورٹ کے دوران سمندر میں گر گئے تھے۔ یہ پلرز اس بات کا ثبوت ہے کہ نین میڈول تک اتنے بھاری پتھر سمندر کے ذریعے ہی لائے جاتے تھے۔ نین میڈول پر ریسرچ کے دوران ہر موڑ پر کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر یہاں رہنے والے اس دور میں بھی اتنے بھاری پتھر کو سمندر کے راستے ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے آئی لینڈ پر بھی گئے ہوگے۔ پومپی آئی لینڈ سے 15 کلومیٹر دور اینڈ اٹول نامی آئی لینڈ کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں پر کئی مقامات پر بیسالٹ راک کے پلرز اور ڈھیر سارے اسکاؤ سٹون نظر آئے۔ یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ ذہین لوگ تھے، جو 800 سال پہلے بھی سمندری لہروں کا مقابلہ کر کے ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے۔ ریسرچرز اور ہسٹورینز کی ٹیم نے پومپی آئی لینڈ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں ایک اسٹون آرٹ کی سائٹ نظر آئی، جہاں پتھروں پر مختلف کارونگز ہو رہی تھی۔ اب یہ کارونگز 800 نہیں بلکہ قریباً 1000 سال پرانے ہیں، جن میں ایک انوکھا سمبل بھی تراشا ہوا دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی سمبل 3000 کلومیٹر دور آج کے نیو کیلیڈونیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ جس کسی نے بھی بنایا تھا، ان کے لیے سمندری سفر بچوں کا کھیل تھا۔ اتنا بڑا سفر بغیر GPS اور ایڈوانس اکوپمنٹ کے کرنا، اور کئی صدیوں پہلے نین میڈول آئی لینڈ اور اس کے اوپر اتنے بڑے سٹرکچرز بنانا، یہ ظاہر کرتا ہے ابھی تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا بڑا سسٹم چھوڑ کر یہ آخر چلے کہاں گئے۔